السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج آپ کا یہ اجتماع اس وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے. یہ اجتماعات جو ہیں ذیلی تنظیموں کے اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ مختلف پروگراموں میں حصہ لے کر خدام اپنے دینی، علمی، روحانی معیاروں کو بہتر کر سکیں اور بہتر کرنے کی طرف توجہ دے سکیں، اور ساتھ ہی مختلف کھیلوں کے پروگرام ترتیب دے کر اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ جسم کا جو حق ہے وہ بھی ادا کیا جائے، کیونکہ صحت مند جسم ہوگا تو جو اصل مقصد ہے زندگی کا یعنی عبادت، اس کا بھی حق ادا ہو سکتا ہے. اور پھر کھیلوں کے پروگراموں کے سے ذہنی تفریح بھی ہو جاتی ہے، شائقین کی بھی اور پلیئرز کی بھی. اس لیے ہماری کھیلوں کے پروگراموں میں یہ مقصد اصل میں مد نظر ہوتا ہے. ہارنے یا جیتنے پر ان لوگوں کی طرح کے رد عمل ظاہر نہیں ہوتے جو کھیل کو اپنی انا اور زندگی اور موت کا سوال بنا لیتے ہیں، اور پھر ہارنے جیتنے پر بعض اوقات ٹیموں کے آپس میں لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور بعض ریفری کے فیصلوں پر بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں. ایک دوسرے کی ٹیم کے کھلاڑیوں کو شدید نقصان پہنچایا جاتا ہے یا اس کی کوشش کی جاتی ہے. پھر شائقین بھی جو جس ٹیم کی طرف ہوتے ہیں ہارنے جیتنے پر نعرہ بازی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے الجھ جاتے ہیں، گراؤنڈز میں آ جاتے ہیں، سر پٹول ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو کھیل میں یہ لغو حرکات اور لغویات جو ہیں یہ ہمارے روایات میں نہیں ہیں اور کبھی بھی نہیں رہیں. ہم تو صحت مند جسم کے لیے
صحت مند تفریح کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کھیلیں اس مقصد کے لیے ہوں، اور اسی لیے ہمارے گیمز میں اسپورٹس مین اسپرٹ کا اعلیٰ مظاہرہ ہوتا ہے اور نظر آنا چاہیے۔ یہی وسیع حوصلگی اور کھیل کو کھیل کی طرح سمجھنا، یہی اصل مقصد ہے کہ کھیل بھی کھیلی جائے اور جسم کا حق بھی ادا کیا جائے، اور اصل مقصد یہی ہے جو انسان کا، کہ اس کو جماعت کے لیے کارآمد وجود بنایا جائے، عبادت کے لیے کارآمد وجود بنایا جائے۔ اس لیے ہمارے اگر کوئی ایسی حرکت ہو جائے کہ کھیل میں نامناسب رویہ اختیار کیا ہو کسی نے، تو بڑی سخت سزا بھی دی جاتی ہے۔ تو نئے نوجوانوں کو میں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ جو ان کا مقصد ہے وہ ان کے مد نظر ہونا چاہیے۔ جوانی کے جوش میں کبھی اپنی روایات کو بھول نہ جائیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحت مند تفریح صحت مند جسم کے لیے ہے، اور صحت مند جسم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کے لیے ضروری ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں مختلف طبقات کی تربیت کی طرف توجہ کی اور ہر پہلو سے ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا، وہاں خدام الحمدیہ کی بھی رہنمائی فرمائی۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ قوموں کی اصلاح نوجوانوں کی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتی، اسی لیے آپ نے خدام کی روحانی، اخلاقی اور دینی تربیت کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی فٹ رکھنے کے لیے ان کو پروگرام دیے۔ دنیا میں ہر جگہ خدام الحمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے اجتماعوں میں ایسے پروگرام بناتی ہے۔ اطفال کے لیے بھی پروگرام بنتے ہیں تاکہ ہمارے بچے بھی ہر لحاظ سے تربیت یافتہ ہو کر نوجوانی کی عمر کو پہنچیں، اور نوجوان بھی صحیح طور پر تربیت حاصل کر کے اپنے نفس کے جذبات کو، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، اور اس طرح اپنے ذہنوں کو مزید جلا بخشیں، اور اپنی سوچوں کو گہرا اور بالغ کرنے کی کوشش کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے پیدا کرنے والے خدا کی پہچان کر سکیں۔ اور یہی راز تھا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدام کو یہ نعرہ دینے کا کہ قوموں کی اصلاح نوجوانوں کی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتا، کہ نوجوان اپنی تربیت کر کے اپنے آپ کو اتنا سیکل کر لیں، اتنا چمکا لیں کہ ہر خادم، ہر احمدی نوجوان احمدیت کا ایک چمکتا ستارہ بن جائے، اور پھر آگے جماعت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل ہو سکے۔ بس یہ کھیلوں کے پروگرام یا علمی پروگراموں کے مقابلے اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ مقابلے کے لیے تھوڑی بہت تیاری کر لیں اور مقابلہ جیت کر انعام لے لیں، اور بعد میں نعرہ لگ جائے کہ فلاں ریجن زندہ باد اور فلاں ریجن زندہ باد۔ بلکہ یہ مقابلے اس لیے ہیں کہ یہ جو کھیلیں ہیں یہ آپ میں صحت مند تفریح کا
احساس پیدا کریں اور نوجوان گھر میں بیٹھ کر ٹی وی پر فلمیں دیکھنے کے بجائے یا دوسری لغویات میں مصروف ہونے کے بجائے اپنی صحت کا خیال رکھیں تاکہ ان کے صحت مند جسم سے جماعت فائدہ اٹھا سکے. اور اسی طرح علمی مقابلے ہیں، وہ بھی اس لیے کیے جاتے ہیں کہ آپ کے ذہنوں میں علم کی جاگ لگائی جائے. قرآن کریم میں سے مختلف مقابلے کروا کر آپ کو اس روحانی معاہدے سے، یہ روحانی غذا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتاری ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس پر غور کریں اور اس کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس طرح مزید توجہ دیں. کیونکہ آج یہی ایک کتاب اور شریعت ہے جس کے احکامات پر عمل کر کے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اور اصلاح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، جو ایک عقل مند انسان، ایک مومن انسان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. اور پھر ان احکامات پر عمل کے طریقے کیا ہیں، کس طرح ان پر عمل کرنا ہے، کیا معیار ہیں جو حاصل کرنے ہیں، اس کے لیے ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسوہ پیش فرمایا ہے، اور جس کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر اپنی اصلاح چاہتے ہو، اگر ملک و قوم کا نام روشن کرنا چاہتے ہو، اگر جماعت کی نیک نامی چاہتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو، تو یہ جو میری تعلیم قرآن کریم میں دی گئی ہے، اس پر عمل کرنے کے طریقے اور سلیقے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حاصل کرو. کیونکہ یہ تمام ترقیات اب وابستہ ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا اور پہلا نمونہ ہمارے سامنے قائم فرمایا، وہ عبادتوں کے اعلیٰ معیار کا ہے. کیونکہ یہ عبادتیں ہی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل نے تمہیں باقی تعلیمات کے قابل پر عمل کرنے کے قابل بنانا ہے. اور آپ کی باتوں کے معیار کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی نوجوانی کی عمر میں بھی کس طرح غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، کئی دن وہاں رہتے تھے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے. اس لیے یہ جو نعرہ یہاں لکھا ہوا ہے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اصل میں تو جوانی کی عمر ہی وہ زمانہ ہے جس میں تہجد، دعا اور ذکر الہی کی طاقت ہوتی ہے. بس اس زمانے سے فائدہ اٹھانا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو لغویات میں ضائع کیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پر فائز ہونے کے بعد تو ایسی حالت تھی عبادت کی کہ ان کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. تبھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا، جب آپ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور نوافل کے بارے میں کسی نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ وہ اتنی لمبی اور پیاری اور حسین ہوا کرتی تھیں کہ اس نماز کی لمبائی اور حسن و خوبی کے متعلق مت پوچھو. یعنی الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی وہ چیز. اور یہ تھا نمونہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا کہ میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس کے بعد کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے
انسان کامل اس سے لمحہ بھر بھی غافل رہتا یا ادھر ادھر ہوتا. آپ کے اس طرح اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر میں ہر وقت ڈوبے رہنے کی تعریف اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں فرمائی ہے. آپ سے یہ اعلان کروایا ہے کہ کل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تو کہہ دے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. بس یہ اعلان کروا کر ایک معیار اور نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ جس کو تم نبی مانتے ہو، جس کو نبی ماننے کا تمہارا دعویٰ ہے، اس کی تو یہ حالت ہے. تم بھی اپنا سب کچھ اللہ کی خاطر کرنے کی کوشش کرو، اللہ کو ہی اپنا رب سمجھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور یہاں تک پہنچایا ہے. اگر ہر ایک اپنی پہلی حالت پر غور کرے اور پھر دیکھے کہ ہمارے رب کے ہمارے پر کتنے احسانات ہیں، تو اس کے احسانوں کے آگے جھکتے چلے جائیں گے اور پھر ہماری عبادتیں بھی خالص اللہ کے لیے ہو جائیں گی. ورنہ اگر دنیا کی چیزوں کو، اپنے کاروبار کو رب سمجھتے رہے اور اپنی نمازوں کی حفاظت نہ کی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز کو چھوڑنا انسان کو شرک اور کفر کے قریب کر دیتا ہے. بس ہر احمدی کی، ہر خادم کی اصلاح تب ہوگی، اس کا خدا سے تعلق تب پیدا ہوگا، دنیا کے کاروبار اور مصروفیتوں کے بت تب ٹوٹیں گے جب آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے بنیں گے. ورنہ اللہ اکبر کے نعرے بھی کھوکھلے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو دعوے ہیں وہ بھی کھوکھلے ہیں. ہر احمدی کو چاہیے کہ اس کی حفاظت کی کوشش کرے، ہر خادم کو چاہیے کہ اس کی حفاظت کی کوشش کرے اور پہلے سے بڑھ کر اپنے نمازوں کے معیار کو بڑھائیں. پھر سچائی ہے، ہر حالت میں سچائی پر قائم رہنا ہے. اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا؟ آپ کی سچائی کا معیار کیا تھا؟ وہ بلند مقام تھا کہ جو بدترین دشمن تھا ابو جہل، جو سب سے بڑا دشمن تھا آپ کا، اس نے بھی یہ گواہی دی کہ ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے اور نہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آج تک ہم نے آپ کی ذات میں جھوٹ نہیں دیکھا. لیکن جس کو اللہ ہدایت نہ دے اس کو تو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، نہ وہ ہدایت پا سکتا ہے. یہ کہنے کے باوجود کہ کبھی جھوٹ نہیں دیکھا، یہی اس نے کہا کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. تمہاری سچائی کے قائل ہونے کے باوجود یہ ماننے کے تیار نہیں کہ آپ جو تعلیم لے کے آئے وہ سچی ہے. اس کو ہم جھوٹا ہی کہیں گے اور کبھی نہیں مانیں گے، اور اس لیے اس کے بعد انجام بھی ہوا. تو اسی طرح اور بہت سے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ دشمن بھی ہمیشہ نبوت کے دعوے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی آپ کی سچائی کے قائل رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کے سچائی کے معیار کیا دیکھنا چاہتے تھے، اس بارے میں ایک روایت بیان کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کا شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا جھوٹی قسم جس کے ذریعہ سے انسان کسی مسلمان کا حق مارے، یہ کھانا سب سے بڑے گناہ ہے.
اب یہ دیکھیں آج کل بعض لوگ اپنا ناجائز طور پر حق لینے کے لیے یا کسی کا حق مارنے کے لیے، کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے غلط بیانی کر جاتے ہیں، بعض دفعہ بعض احمدی بھی کر جاتے ہیں، چاہے کدو کئی کیس ہوں۔ آپ نوجوان اور بچے اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو شرک کے برابر قرار دیا ہے، اس لیے ہمیشہ سچائی پر قائم ہوں اور سچ بولیں، اور یہ سچائی کا وصف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں اس حد تک پیدا کرنا چاہتے تھے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک عورت کو اپنے بچے کو اپنے پاس یہ کہہ کر بلانے پر کہ ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گی، فرمایا کہ اگر تم اس کو کوئی چیز نہ دیتی تو یہ جھوٹ بولنے والی بات تھی، اور پھر اس طرح بچہ بھی جھوٹ سیکھتا ہے۔ بس آپ جو نوجوان ہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ ذرا سی بھی غلط بیانی اگر خود کرتے ہیں یا جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کے سامنے کریں گے تو جھوٹ سکھانے والے بن جائیں گے۔ پھر ایک بیماری ہے زبان کے چسکے کے لیے، مزے لینے کے لیے ہر سنی سنائی بات مجلسوں میں یا اپنے دوستوں میں بیان کرنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ بات کی تھی، فلاں عہدیدار نے یہ بات کی تھی، اور اس کی اور فلاں قائد کی یا محتمم کی یا فلاں ریجنل امیر کی بڑی آج کل ٹھنی رہتی ہے، حالانکہ بات کچھ بھی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس سے فتنہ پیدا ہو، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرے شخص کی یا اشخاص کی جن کے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں صرف بدنامی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس بےہودگی کو روکنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات لوگوں میں بیان کرتا پھرے۔ پھر ایک بیماری ہے کسی بات کو دو آدمیوں کے درمیان اس طرح بیان کرنا جس سے دو مومنوں کے درمیان رنجش پیدا ہو یا اس کو پیدا ہونے کا خطرہ ہو، اور کئی دفعہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جس سے ایک شخص اپنی بد فطرتی کی وجہ سے دو خاندانوں میں پھوٹ ڈال دیتا ہے، فتنہ پیدا کر دیتا ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ عورتیں ایسی باتیں کرتی ہیں، لیکن اب تو مردوں میں بھی یہ بےہودگی اور لغویات پیدا ہو چکی ہیں، بعض میں تو بہت زیادہ، جس سے دو خاندانوں کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب تو اس حد تک یہ بڑھ چکی ہے کہ بعض دفعہ فکر پیدا ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں پھوٹ ڈال دی جاتی ہے۔ تو ایسے فتنہ پیدا کرنے والے شخص کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی بدترین ہے جس کے دو منہ ہوں، یعنی ایک بات کے ایک کے پاس جا کے کوئی بات کی، دوسرے کے پاس جا کے کچھ بات کی تاکہ فتنہ پیدا ہو، اور یہ بڑا منافق اور چغل خور ہے ایسا شخص۔ بس ہمیشہ ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ یہ عمر ہے بچوں کی بھی، نوجوانوں کی بھی، جو جوانی میں داخل ہو رہے ہیں ان کی بھی، اور جو نوجوان ہیں ابھی ان کی بھی، کہ اس عمر میں اپنے آپ کو جتنی عادت ڈال لیں گے برائیوں سے بچنے کی اتنی زیادہ اصلاح کی طرف قدم بڑھتا چلا جائے گا۔ ہماری اصلاح کے لیے جو حکم ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور صحابہ اپنی اصلاح کے لیے ہر وقت
انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے راستے پوچھا کرتے تھے. جو بہت قریب رہنے والے تھے وہ تو آپ کے عمل کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر لیا کرتے تھے. جو زیادہ قریب نہیں ہوتے تھے وہ جب مجلس میں آتے تھے تو وہ آ کر آپ سے سوال پوچھا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے کوئی ایسا گر بتائیں جو سیدھا مجھے جنت میں لے جائے. یہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی ایسا گر بتائیں جس سے میری مالی حالت بہتر ہو جائے یا میرے خاندان کا وقار بلند ہو جائے. فکر تھی اپنی عاقبت کی. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز با جماعت پڑھو، زکوٰۃ دو اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو اور حسن سلوک کرو. اب رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور حسن سلوک میں تمام رشتے آ جاتے ہیں. بعض نوجوان شادیوں کے بعد اپنی بیویوں یا ان کے ماں باپ یا بہن بھائی سے حسن سلوک نہیں کرتے. ماں باپ کی طرف سے بعض لڑکوں کے ماں باپ کی طرف سے پابندیاں لگ جاتی ہیں. تو ایسے نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کو بھی سمجھانا چاہیے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے کرنے سے جنت کی بشارت دے رہے ہیں آپ ہمیں اس سے روک رہے ہیں. تو جہاں اللہ اور رسول کے حکموں پر صحیح عمل نہ ہو رہا ہو وہاں ادب کے دائرے میں رہ کر بڑوں کو سمجھانا بھی ضروری ہے اور کوئی سمجھانے میں حرج بھی نہیں ہے. صرف اللہ کی رضا کی خاطر اور دعا کر کے جب آپ اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اس طرح سمجھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا. تو یہ باتیں تو بہت سی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمائی ہیں جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور جن کو چھوڑنے کی ہمیں تلقین فرمائی ہے. اور ان اوامر و نواہی کے جو اعلیٰ نمونے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قائم فرمائے اور مختلف وقتوں میں صحابہ کو بھی نصیحت فرمائی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اور فرمایا کرتے تھے. تو سب تو اس وقت بیان کرنا ممکن نہیں ہے. آپ میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ قرآن کریم کو پڑھیں، ان احکامات کو سمجھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان کے نمونے دیکھیں. آپ نے اپنی مجالس میں اپنے ماننے والوں کو جو بتایا ہے اس کو سنیں اور پڑھیں اور زندگیوں کا حصہ بنائیں. درسوں میں، تقریروں میں، خطبات میں جو مختلف نصائح سنتے ہیں، یہاں اجتماع میں بھی آپ اس لیے اکٹھے ہوئے تھے کہ علمی اور روحانی پیاس بھی بجھانے کی کوشش کریں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس سے ایک مومن کی زندگی کی اصلاح ہو سکتی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان نہ فرمایا ہو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں ہمارے سامنے اس کی وضاحت نہ فرمائی ہو. یہ ہماری بدقسمتی ہوگی اگر ہم اتنا کچھ میسر آنے کے بعد بھی اس پر عمل نہ کریں. ایک بات اور ہے جس کی طرف میں توجہ دلانی چاہتا ہوں، جس کا تعلق گو کہ براہ راست عورتوں سے ہے، لیکن مرد بھی اپنی کسی کمپلیکس یا کمزوری کی وجہ سے حصے دار بن رہے ہیں اس میں، اور وہ ہے پردہ. پردے کا حکم تو ویسے تو عورت مرد دونوں کو ہے نظر کا پردہ کرنے کا، لیکن عورت کے لیے کچھ اس سے زائد بھی ہے. جیسا کہ میں نے کہا پردے کا تعلق براہ راست عورت کے ساتھ ہے، لیکن مردوں کا تعلق اس طرح بنتا ہے کہ جب بہت ساری بچیاں بیاہ کر آتی ہیں یہاں، کچھ تو یہاں ہیں پیدا ہوئی ہیں
پلی بڑی ہیں اور بیاہ کر یہیں دوسرے گھروں میں جاتی ہیں، ان کے پردوں کے بارے میں تو ان کے ماں باپ کو چاہیے تھا کہ جب ان کے گھروں میں تھیں تو ان کی صحیح تربیت کرتے اور پردے کی اہمیت کے بارے میں بتاتے، لیکن اب حجاب اور اسلامی پردے کی پابندی کے بارے میں شادی کے بعد خامدوں کا فرض ہے کہ انہیں پیار سے سمجھائیں تاکہ وہ اس حکم کی تعمیل کرنے والی ہوں۔ لیکن جو میں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان سے بیاہ کرانے والی یا ہندوستان سے بیاہ کرانے والی وہ پاکستان میں تو برقع پہنتی آئی ہیں، لیکن یہاں آ کر ان کے برقعے اتر جاتے ہیں اور پردہ بھی نام کا ہی رہ جاتا ہے، صرف ہلکا سا دوپٹہ ایک رہ جاتا ہے گلے میں، اور عموماً پتہ کرنے پر یہی راز کھلتا ہے کہ مردوں کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے اصل میں۔ اور اس وجہ سے یہ حال ہوا ہے۔ پتہ نہیں لڑکوں کو، نوجوانوں کو یا مردوں کو اس کا کیا کمپلیکس ہے۔ یہ بھی شکایات ملتی ہیں کہ مرد اور نوجوان لڑکیوں کو کہتے ہیں، بیویوں کو کہتے ہیں اپنی، کہ اگر باہر ہمارے ساتھ جانا ہے تو پھر نقاب اتار کر چلو، اسکارف باندھ لو یا دوپٹہ لے لو۔ چادر کی حد تک بھی مناسب ہوتا ہے، لیکن دوپٹہ تو بالکل ہی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے حجاب۔ لوگ کیا کہیں گے کہ بڑا بیکورڈ آدمی ہے۔ ایسا بیکورڈ ہونے پر تو آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں، تعمیل کرنے والے بن رہے ہیں۔ اور اگر لڑکیاں یہاں آ کر خود بھی یہ اتارتی ہیں پردے، تو لڑکوں کا، مردوں کا کام ہے کہ ان کو کہیں کہ پردے کی پابندی کرو۔ بہت سے دوسرے کام تو زبردستی کروا رہے ہوتے ہیں، عورتوں پر، بچیوں پر غلط قسم کی سختیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اسلامی تعلیم پر عمل کروانے کے لیے بھی سختی کر دیں گے تو اس کا تو ثواب ہی مل رہا ہوگا۔ پردے کے معیار ہیں مختلف جگہوں پہ۔ ایک نئے نو احمدی ہے جو مسلمان نہیں ہے، عیسائیت سے احمدی ہوئی ہے لڑکی یا بچی، وہ اگر حجاب لیتی ہے، اسکارف باندھتی ہے، کوٹ کھلا پہنتی ہے، وہ اس کے لیے پردہ ہے۔ لیکن پردوں کے پردے کے معیار تو بڑھنے چاہیے آہستہ آہستہ، جیسا جیسا ایمان بڑھتا ہے، نہ یہ کہ جو پہلے معیار پردے کے بڑھے ہوئے تھے وہ کم ہونے شروع ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ میں کہہ رہا تھا کہ اور معاملوں میں جب سختی کرتے ہیں تو یہاں بھی ہو سکتی ہے، لیکن سختی سے میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بات پر کہ ہمیں چلو اجازت مل گئی ہے مارنا پیٹنا شروع کر دیں اپنی بیویوں کو۔ بعضوں کو یہ بھی حال شروع ہو جاتا ہے کہ چلو ہمیں چھٹی مل گئی اب۔ تو یہ مارنا پیٹنا تو ویسے ہی منع ہے، اس لیے اس کے بہانے کبھی تلاش نہ کریں۔ اور اصل مقصد جو ہے اصلاح کا، وہ اصلاح کی کوشش کریں، اور اصلاح پیار اور محبت سے ہی ہوتی ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ یہ ناجائز قسم کی سختیاں جو شروع ہو جاتی ہیں اور مارنا پیٹنا جو ہے، اس سے اولادیں برباد ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنی اولادوں کا بھی خیال رکھیں۔ یہ بچے آپ کے بچے نہیں، جماعت کے بھی بچے ہیں، اس لیے اس لحاظ سے بھی ان کی تربیت کرنی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی ہر قسم کی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگ اپنے عہد کو پورا کرتے ہوئے جو اس زمانے کے امام کے ساتھ کیا ہے ہر ایک احمدی نے، حقیقی معنوں میں ہر رنگ میں اپنی اصلاح کرتے ہوئے اپنے پیدا کرنے والے خدا سے تعلق جوڑنے والے ہوں اور اس کے حقیقی عبد بننے والے ہوں۔
بات ہو رہی تھی صحت جسمانی کی، شروع میں میں نے کی تھی صحت مند جسم کے لیے. تو ایک تو خدام الحمدیہ مرکزیہ کی عاملہ کے ضمن آخر میں کہنا چاہتا ہوں، آج کی جو رسا کشی میں نے کروائی زبردستی ان سے، اس سے یہ پتہ لگ گیا کہ مرکزی عاملہ کی صحت بہت کمزور ہے. اس لیے ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کے سپر زیادہ ذمہ داریاں ہیں. اور ایک خدام الحمدیہ کی ایک بات میں ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی ہوں اور ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا خدام الحمدیہ نے 100 مساجد کے لیے 1.1 ملین کا تقریباً پورا کر دیا الحمدللہ. پہلے چند ہزار کی کمی تھی، لیکن ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ انہوں نے دی ہے اس کے مطابق جو وعدہ کیا تھا اس سے بڑھ گئے ہیں الحمدللہ. دوسرے ایک میں وضاحت کر دوں، بعض طبیعتوں کے ذہنوں میں طباعیں مختلف ہوتی ہیں، ذہنوں میں خیال آ جاتا ہے. خدام الحمدیہ نے ایک پروگرام رکھا تھا اسٹوڈنٹس کے لیے سرٹیفکیٹ ایشو کرنے کا. یہ اصل میں ایک جو نظام ہے، وہ جو جماعتی نظام ہے مرکزی، اس کے زیر انتظام ہونا چاہیے. اس لیے میں نے اس کو روک دیا تھا. میرا پہلے خیال تھا کہ شاید سیکٹری تعلیم کی طرف سے یہ ہو رہا ہے جماعت کے، لیکن بعد میں پتہ لگا جب مجھے وضاحت ہوئی کہ خدام الحمدیہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو جماعت میں جو نظام ہے، ہر نظام کو اس کا پابند رہنا چاہیے. اس لیے آج جو یہاں سرٹیفکیٹ ایشو ہونے تھے اچھی کارکردگی دکھانے والے اسٹوڈنٹس جو تھے مختلف مضامین میں یونیورسٹیوں اور کالجز کے، ان کو میں نے ختم کر دیا کہ وہ جلسے پر دیں. اس کے لیے میں نے امیر صاحب کو بتا دیا کہ یہ انتظام ہوگا کہ جلسے پر وہ سرٹیفکیٹ جس طرح ہمیشہ دیے جاتے ہیں وہ دیے جائیں گے. اور استعفیٰ ہو سکتا ہے کہ جرمنی کے جلسے پر میں شاید نہ ہوں، کسی اور ملک میں جانا پڑ رہے، تو اس صورت میں پھر امیر صاحب جو ہیں وہ سرٹیفکیٹ اور جو میڈلز ہیں وہ دے دیں گے. اور یا اگر اسٹوڈنٹس چاہتے ہوں کہ انہوں نے میرے ہاتھ سے لینے ہیں تو پھر اگلے وزٹ تک انتظار کریں گے، آئندہ مل جائیں گے. اب دعا کر لیں. آمین.